السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. آج ہم بات کریں گے فریڈم فائٹر زبیدہ بیگم کے بارے میں. محترمہ زبیدہ بیگم کی پیدائش ضلع مظفر پور بہار میں 1885 عیسوی میں ہوئی تھی. ان کے والد مرحوم سید عبد الفتح سب رجسٹرار تھے اور بہت بڑے زمیندار بھی تھے. زبیدہ بیگم کی شادی بہار کے مشہور ایڈوکیٹ اور ممتاز قومی رہنما شفیع داؤدی سے ہوئی تھی، جو مہاتما گاندھی، ڈاکٹر راجندر پرساد اور پنڈت موتی لال نہرو کے ہم عصر تھے. شفیع داؤدی کے سیاسی نظریات کا زبیدہ بیگم نے پورا اثر قبول کیا. بی اماں جب زبیدہ بیگم کے یہاں پر مولانا محمد علی جوہر کی والدہ بی اماں کا قیام ہوا تو وہ بی اماں سے اور ان کی شعلہ باز تقاریر سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی. وہ انڈین نیشنل کانگریس کی ممبر تھیں اور اپنے شوہر کی سیاسی سرگرمیوں میں برابر کی شریک تھیں. تحریک خلافت اور عدم تعاون کے دوران ان کے شوہر نے وکالت چھوڑ دی تھی، لیکن زبیدہ بیگم نے خندہ پیشانی سے ہر قسم کی مالی سختیوں کا مقابلہ کیا. جب شفیع داؤدی کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے بیگم کو ہدایت کی کہ وہ شفیع منزل چھوڑ کر تلک میدان کانگریس کے دفتر پہنچ جائیں اور اس وقت تک وہاں قیام کریں جب تک کہ ان کے رفیق رام دیالو وہاں نہ پہنچ جائیں، کیونکہ عوام میں یہ تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ شفیع داؤدی صاحب کی گرفتاری سے قیادت میں خلا پیدا ہو گئی ہے، جب تک کہ رام دیالو بابو نے آ کر قیادت کی ذمہ داریوں کو نہ سنبھال لیا. زبیدہ بیگم کا ایک بہت دلچسپ طریقہ پروٹیسٹ کرنے کا، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کا یہ بھی تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شوہر اور خاندان کے دیگر افراد کے تمام قیمتی ولایتی کپڑوں میں خوشی آگ لگا دی. وہ شہر میں گھوم کر ولایتی کپڑے اکٹھا کرتی اور پھر ہفتے کے آخر میں، ہفتے کے اختتام پر ان میں باقاعدہ رسم کے طور پر آگ لگا دی جاتی تھی. وہ ایک پردہ نشین خاتون تھی. شوہر کے ہمراہ وہ ہر عوامی جلسے میں شریک ہوتی تھیں اور خود بھی خواتین کے جلسے تحریک عدم تعاون کے سلسلے میں جن طلباء نے گورنمنٹ اداروں سے اپنے نام کٹوا لیے تھے، ان کی تعلیم کے لیے اپنے گھر کے احاطے میں اسکول اور کالج قائم کرائے. طالب علموں کا کھانا وہ خود اپنی نگرانی میں تیار کرایا کرتی تھیں. ان کے بڑے بیٹے جنہوں نے خود گورنمنٹ ادارے سے اپنی تعلیم منقطع کر لی تھی، میزبانی کے فرائض انجام دیتے تھے، لیکن مالی مشکلات اور حکومت کی طرف سے مستقل پریشان کیے جانے کے سبب یہ ادارے زیادہ عرصے تک نہ چل سکے. نہرو رپورٹ سے مخالفت کے سبب داؤدی صاحب کانگریس سے علیحدہ ہو گئے تھے اور 1937 میں احرار پارٹی کی شکست کے بعد سیاست سے بھی کنارہ کش ہو گئے تھے. شوہر کی طویل علالت کے دوران وہ ان کی تیمارداری میں مشغول رہیں اور ان کے انتقال کے بعد بقیہ زندگی خاموشی سے گزار دی.
We salute freedom fighter Zubaida Begum. Jazakallah khair.